أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر بہت سارے حقوق واجب کیے ہیں. حقوق چاہے وہ طاقتور کے ہوں یا کمزوروں کے، حقوق چاہے رشتہ داروں کے ہوں یا غیروں کے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے. ان میں سے کسی ایک کا بھی حق ادا نہ کرنا یا ان پر ناحق ظلم و زیادتی کرنا، یہ ہر انسان پر حرام ہے اور بہت ہی خطرناک انجام رکھنے والا جرم ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے مال کو ناحق کھانے، یتیموں کے مال کو ناحق ہڑپنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا. اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی برائیاں جو پائی جاتی تھیں، ان میں ایک سے ایک بڑی برائی یتیموں پر ظلم کرنا، یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ لینا عرب کے معاشرے میں پائے جانے والی ایک بہت بڑی برائی تھی. اسلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے حاصل کرنے کو حرام قرار دیا اور کہا کہ یتیم ہر قسم کے رحمت، شفقت اور اچھے سلوک کا مستحق ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو، سختی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا. یتیم کسے کہتے ہیں؟
یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بچپن میں اپنے والد کے سائے عاطفت سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے والد کی شفقت سے جو محروم ہو جاتا ہے اسے یتیم کہتے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں ایسے بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کو ہلاک کرنے والا جرم، ہلاک کرنے والا ظلم قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کے ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے، برائیوں سے بچ جاؤ۔ ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم جو بچپن میں والد کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، کہ لوگوں کہ تم یتیموں کے مال کو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ نے کہا کہ لوگوں یتیموں کا مال جو تمہارے پاس ہے اسے یتیموں کے حوالے کر دو، جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں اور ان میں مال خرچ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت آ جائیں تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، حلال اور اچھے مال کو خبیث اور حرام مال سے نہ بدلا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اس طرح کرے گا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ جو یتیموں کے مال کو کھانے والا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرنے والا، بہت بڑے برائی کا ارتکاب کرنے والا قرار دیا گیا۔ تو یتیم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت اور بڑے نیکی کا کام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا، یتیم کا ساتھ دینے والا، فی الجنۃ کہاتین، کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے بالکل قریب ہوں گے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بازو میں جو درمیانی انگلی ہے ان دونوں انگلی کو اشارہ سے بتایا کہ اس طرح قریب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلانا چاہا کہ جس طرح دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے روز قیامت جنت میں بالکل قریب ہوں گے۔ اس حدیث کی شرح میں ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اس حدیث کو سنے اسے چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کر لے، اس کے معاشرے میں، خاندان میں جہاں کہیں یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تاکہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بدولت، یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے کل روز قیامت اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ روز قیامت اس سے بڑا مقام کوئی اور نہیں ہوگا۔ کسی بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں نصیب ہو جائے، کتنا بڑا مقام ہے، کس قدر نصیب والا ہوگا وہ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بدلہ بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں انی احرج فی حق الضعیفین، کہ پروردگار میں دو کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ میں نے
लोगों को डराया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को पाबंदी कर और डराया करते थे कि कहीं तुम यतीमों और औरतों के हुकूक अदा करने के मामले में तुम कोताही ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराया करते थे। और यतीम के साथ हुस्न सलूक का फ़ायदा ये भी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने दिल की सख्ती की शिकायत की। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की कि पर अल्लाह के रसूल, मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होता, बुराई को छोड़ने का जज्बा नहीं, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, मुझे कोई ऐसी दवा बताएं, मुझे कोई ऐसा तरीका बतलाएं जिसको मैं करके मैं अपने दिल को नरम कर लूं और मेरे अंदर नेकियों का जज्बा पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को देखकर फरमाया, इन अरदता अन यलीना क़ल्बुक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम क़सवत क़ल्बी की जो शिकार हो, इस बीमारी से अपने आप को निकालना चाहते हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़अत्इमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाया करो, मिस्कीनों को खाना खिलाया करो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमसह रअसल यतीमी, और यतीम के सर पर रहम के साथ उस पर तरस खाते हुए उसके सर पर मसाह करो, उसके सर को छुया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की सख्ती की दवा ये बताई कि यतीमों के साथ उसने सलूक करना, उसके सर पर हाथ फेरना दिलों की सख्ती को दूर करने का एक बेहतरीन इलाज है। हमारी शरीयत यतीमों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देती है। इस हदीस में देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हलाक करने वाली चीज़ों को बतलाया। उनमें से एक बात ये बताई कि यतीमों के माल को नाहक खाना। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, कि वो लोग जो यतीमों के माल को जुल्म के ज्यादती से खाते हैं, नाहक खाते हैं, वह अपने पेट में आग भरते हैं और रोज़े क़यामत उनका अंजाम ये होगा कि अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में ढकेल देंगे, भड़कती आग में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें झोंस देंगे। यतीमों के साथ नाहक सलूक करने, उन पर ज्यादती करने, उन पर जुल्म का ये अंजाम बताया गया। हमें गौर करना चाहिए कि यतीमों के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का जिक्र किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और दूसरे मुसलमान पर या किसी दूसरे इंसान के माल को नाहक तरीके से खा सकते हैं, हरगिज नहीं। उस जमाने में यतीमों पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ करता था। यतीम चूंकि कमजोर हुआ करता था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं, उसकी परवरिश करने वाला नहीं, वो खुद किसी और की किफालत का मुहताज होता था। ऐसे मौके पर उस पर जुल्म करने को अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। इसी तरह किसी के भी माल को नाहक तरीके से हासिल करना या किसी पर जुल्म करके किसी के माल को हड़प लेना बहुत बड़ा गुनाह है। उस हदीस पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक करने वाली 7 चीजों को बतलाया। उनमें 2 चीजों का ताल्लुक माल से है, उनमें 2 चीजों का ताल्लुक माल से है, शिर्क। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अक्लुर रिबा कर, सूद खाना। 7 चीजों में से 2 चीजों का ताल्लुक माल से, सूद खाना और यतीमों के माल को नाहक तरीके से खाना। माल इंसान के लिए बहुत ही बड़ा फितना है, आजमाइश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत में आजमाइश फितने हुआ करते थे। व फितनतु उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का फितना माल है। माल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला लोगों को, मुसलमानों को, इंसानों को आजमाते हैं, इम्तिहान लेते हैं। अगर किसी इंसान ने माल के मामले में सही रास्ता अख्तियार किया, कुरान और हदीस में बतलाए हुए तरीके पर चलता है, तो इंसान इस आजमाइश में, इस फितने में कामयाब हो गया। अगर किसी ने माल के मामले में लापरवाही, कोताही और हराम रास्ते को इख्तियार करता है, तो इंसान इस आजमाइश और इस फितने में मुब्तला हो जाएगा और उसका अंजाम दुनिया में भी हलाक होने वालों में और रोज़े क़यामत उसका अंजाम जहन्नम में जाने वालों में से होगा। माल की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दिल में रख दी है। हर इंसान माल से मोहब्बत करता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास जायदाद हो, दौलत हो,
اس کے پاس خزانے ہوں، ہر انسان کے پاس، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. فطرت میں جب ہے تو ہر انسان محبت کرے گا. اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم بہت زیادہ مال سے محبت رکھتے ہو، تم جم کر مال کی محبت کرتے ہو. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، سونا، چاندی، اس طرح جو بھی مال ہیں اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں مزین کر کے، سجا کر کے پیش کر دیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دولت ہے جو بھی، اس کی محبت انسان کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مال زیادہ سے زیادہ کمانے، مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے یہ دنیا، یہ زندگی آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے. دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. انسان چاہے تو حلال طریقے سے کمانے کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ حرام راستہ اختیار کرے. ایسے موقع پر ایک مسلمان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اگر حلال راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا شمار جنتیوں میں ہوگا. اگر کوئی انسان اس مال کی محبت میں، زیادہ دولت کمانے کے چکر میں، اس مال کی محبت کی وجہ سے حرام راستوں کا اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، دنیا میں ناکام، اور روز قیامت بھی اس کا انجام ناکام اور جہنمیوں میں ہوگا. اسی لیے قرآن مجید میں جو فطرت ہمارے اندر ہے کہ انسان مال کی محبت اس کے دل میں رکھتا ہے، فطرت ہے اس کی، مال سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کئی مقامات پر ہمیں یہ حکم دیے کہ ان لوگوں، اللہ نے جو حلال راستے بنائے ہیں ان راستوں کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ رب العالمین سورہ ملک میں فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، کہ لوگوں اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا. فامشوا فی مناکبها، اس کے اطراف و اکناف میں، اس کے راستوں میں تم جاؤ، رزق تلاش کرو. وکلوا من رزقہ، زمین میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس رزق کو کھایا کرو. رزق حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھی چیزیں کھایا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں حکم دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارا کھانا، پینا، اوڑھنا، ساری چیزیں حلال ہو جائیں، پاک ہو جائیں. انسان حرام راستوں سے، حرام کمائی سے، حرام لقمے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض. اس آیت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدی، کہ اگر کوئی انسان سب سے بہترین کوئی کھانا کھاتا ہے، بہترین لقمہ کوئی ہے تو وہ لقمہ ہے جو اس نے محنت کر کے کمایا. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود، کہ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام محنت کیا کرتے تھے اور محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ انبیاء کرام خود محنت کرتے اور محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی محنت کے ذریعے سے حلال طریقے سے کھانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں زمین میں جو کچھ رزق اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں ان میں سے تم کھایا کرو. حلالا طیبا، حلال ہو اور پاک ہو. حلال سے مراد وہ مال جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، چوری کے ذریعے نہیں، دھوکے سے نہیں، خیانت سے نہیں، کسی کے مال کو ہڑپ کر نہیں، یا حرام راستے سے کمایا ہوا مال نہ ہو. طیبہ سے مراد دو معنی اس کے بتلائے گئے. پہلا معنی یہ ہے کہ مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حرام نہ ہو. حرام کے معنی حلال بھی ہو اور وہ مال بنفسی ہی حلال ہو، مردار نہ ہو، گندگی نہ ہو، جیسے خنزیر کا گوشت یا حرام چیزیں، شراب، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ان کو کھانے کی یا پینے کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن مجید میں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں پاک روزی حاصل کرنے، پاک لقمے کھانے، پاک چیزیں پینے کا حکم دیا۔ اور جو آدمی حلال طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ آدمی دنیا میں اس کے اثرات کو دیکھ پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ سعد تم اپنے کھانے کو پاک کر لو، تمہارے لقمے اگر صاف ہو جائیں، حلال ہو جائیں، تکن مستجاب الدعوات، تم ایسے بندے بن جاؤ گے کہ تمہاری ساری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں رنگ لائے گی۔ ہاں، اگر کوئی انسان لقمے حرام کے کھانے لگے، اس حرام لقمے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دے مارتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، کہ کبھی کبھار انسان اپنے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کرتا ہے۔ حرام لقمے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما یتقبل اللہ منہ عملا 40 یوما، کہ اللہ رب العالمین حرام لقمے کھانے والے کے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کرتے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک لقمہ کھانے والے کی سزا یہ کہ اس کی 40 دن کی عبادتیں ناقابل قبول، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو اس پر دے مارتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جس کی کمائی حرام ہو، جس کا حاصل کردہ مال مکمل حرام ہو، اس کی عبادتوں کا حال کیا ہوگا؟ ایک طرف بندہ محنت کرتا ہوگا، عبادتوں میں آگے بڑھ رہا ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو ضائع و برباد کرتے جا رہے ہیں۔ محنت بھی کرے اور ثمرہ نہ پائے، یہ کس قدر بدنصیبی کی بات ہوگی، بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اسی لیے ہمیں لقمے کے تعلق سے، کمائی کے تعلق سے، مال کے تعلق سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں کہ ہمارے لقمے حلال ہوں، ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی حرام کا نہ اتر جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سَحْتٍ، کہ وہ کوئی بندہ جس کا بدن حرام سے پلے، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، اس کا انجام آگ ہے، اسے جہنم میں جانا زیادہ مناسب ہے، ایسے آدمی کو جنت میں جگہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اسی طرح حرام یا دھوکے سے جو مال کما کے بندہ صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ نماز بغیر وضو کے قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ صدقہ، وہ عبادت یا وہ زکوٰۃ جو حرام کمائی کے ذریعے ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ مال کے معاملے میں انسان بڑا کوتاہ نظر آتا ہے، مال کو کسی بھی طرح حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں حرام کمائی کے اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو اپنے خزانے کو حرام کمائی کے ذریعے بھر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت ہی کٹھن دور ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ بندہ مال کی محبت میں کہیں غلط راستہ تو اختیار نہیں کرتا۔ اگر کسی نے مال کی محبت میں غلط راستہ اختیار کر لیا تو انسان دنیا کی اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا۔ کبھی کبھار ایک معمولی سا آدمی ہوتا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں سمجھے کہ بہت کم روپے ہیں، لیکن رشوت دینے والے اسے اس طرح بہکاتے ہیں کہ کبھی شیطان کے وسوسے میں آ کر رشوت لیتا ہے اور اس کے سامنے بات آتی ہے کہ اگر میں حرام راستہ اختیار کروں فوراً میں راتوں رات میں بہت بڑا مالدار اور کروڑ پتی بن جاؤں گا، اور شیطان اس کے سامنے اس کی زندگی کی ساری تکلیفیں پیش رکھ دیتا ہے کہ دیکھ تو نے اس طرح کی تکلیفیں اٹھائی، مال نہ ہونے کی وجہ سے تو کرائے میں پل رہا ہے، مال نہ ہونے کی وجہ سے تیری زندگی میں یہ تکلیفیں ہیں۔ جب انسان ان تکلیفوں کو یاد کرتا ہے تو حرام راستے کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان بہکانے کے لیے تیار ہے،
بہکانے کا راستہ اختیار کرتا ہے. ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. شیطان کوئی بھی راستہ جس سے ہم بہک جائیں ان راستوں کو نہیں چھوڑے گا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کو رکھ کر شیطان کے دھوکے میں، شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں حلال کمائی کماؤں گا، حلال روزی کھاؤں گا. نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں کو حرام روزی کھلاؤں گا. اسی لیے صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی کی اتنی مذمت بیان کی تو صحابہ کرام ایک ایک لقمے کے تعلق سے بھی بڑے چوکنا رہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے پائے اور کتنے بڑے ایمان والے صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، لیکن روزی کے معاملے میں بڑے حساس تھے. ایک لقمے کو بھی اپنے گلے سے، حرام لقمے کو اپنے حلق سے اتارنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا. انہوں نے اس غلام کو کام پر لگا دیا تھا. دن بھر محنت کرتا اور جو کچھ کمائی ہوئی چیز ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتا. ابو بکر صدیق اپنا گزارا اس سے کیا کرتے تھے. ایک دن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کچھ پیش کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد وہ غلام ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے جو تم نے کھایا وہ کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہاں سے تم لائے؟ تو کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کچھ باتیں پوچھی اس نے، میں نے ایسے ہی کہانت کرتے ہوئے ایسے ہی میں نے پھینک دیا کوئی بات. آج اس سے ملاقات ہوئی، جو بات میں نے ایسے ہی بغیر کسی ثبوت کے ایسے ہی بولا تھا وہ بات سچ ہو گئی. کہانت کی وجہ سے وہ اس خوشی میں اس نے مجھے تحفہ دیا. آپ نے جو کھایا اسی کا ایک حصہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ منہ میں ڈال کر جو کچھ انہوں نے کھایا تھا اسے قے کے ذریعے باہر کر دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اس لقمے کو نکالنے میں میری جان بھی چلے جاتی تو میں لقمہ نکال دیتا اور جان کو قربان کر دیتا. ایک لقمہ جو حرام کا تھا اسے کھانے کے لیے تیار نہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ ہمارے صحابہ اکرام تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی دودھ لے کر آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو پلا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دودھ پینے کے بعد، دودھ بڑا ہی لذیذ اور مزیدار تھا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا یہ دودھ تم کہاں سے لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گزر صدقے کے اونٹوں کے پاس سے ہو رہا تھا، میں نے اونٹ سے دودھ دو لیا اور آپ کو پیش کیا. حضرت عمر نے کہا صدقہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، صدقے کے مال سے میں تو نہیں کھا سکتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ دودھ پیا تھا اسے ہاتھ ڈال کر خے کر کے نکال دیا. تو صحابہ اکرام اس طرح بڑے حساس ہوا کرتے تھے. اور اسلاف میں سے کئی عورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے کہا کرتے تھے یا ھذا نصبر علی جوع، کہ آدمی اپنے شوہر سے کہتے کہ تم کمائی کے لیے جا رہے ہو، روزی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، محنت کے لیے جا رہے ہو، تم جائیے. نصبر علی جوع، ہم بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں، زندگی میں تکلیف برداشت کر لیں، یہ ممکن ہے. ولا نصبر علی النار، ہمارے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے لیے حرام راستے اختیار کرو اور حرام کمائی کے ذریعے ہمیں لقمہ کھلا دو اور ہم اس لقمے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. یہ ایسا نہ ہونے چاہیے. عورتیں اپنے شوہروں کو کہا کرتے تھے کہ تم روزی کے لیے جا رہے ہو تو حلال راستہ اختیار کرنا، حلال راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حلال روزی کے جو بھی راستے ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی کے کئی راستے بتلائے ہیں، تجارت کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے، اور جو بھی حلال راستے ہیں. اگر کسی کا مال لینا چاہتے ہیں اس کی رضامندی سے لینا چاہیے. کسی کو ناراض کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی سے جھوٹ کہہ کر کوئی مال لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کر لیتا ہے،
جھوٹی قسم کھا کر دوسرے مسلمان کے حق کو ہڑپ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد اوجب اللہ لہ النار، اس جھوٹی قسم کی وجہ سے جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناحق طریقے سے حاصل کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آگ کو، جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھا کر ناحق طریقے سے مال حاصل کرنے کی وجہ سے جہنم واجب اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے، آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے رسول جو ناحق لیتا ہے وہ چھوٹی چیز ہو تو کوئی معاملہ نہیں نا، چھوٹی بات ہو تو کوئی معاملہ نہیں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، مسواک کی جو لکڑی آتی ہے نا، وہ بھی ہو تو اگر وہ ناحق طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی جہنم واجب ہو سکتی ہے۔ ناحق طریقے سے حاصل کرنے والا مال، کیا ہوا مال ہمارے لیے وبال ہے، ہمارے لیے وبال ہے، ہماری کامیابی میں رکاوٹ ہے، جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں غور و فکر کریں، کمائی کے معاملے کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ کے جیب میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز داخل ہوتی ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، یہ جو مال میرے اندر داخل ہو رہا ہے، میرے گھر میں یا میری دولت میں یا میرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، کیا میرے لیے حلال ہے یا نہیں، یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأخذ احد شبرا من الارض بغیر حقہ، اگر کوئی انسان ایک بالش زمین بھی بغیر حق کے کسی کے زمین لے لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طوقہ اللہ الی 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن اس جو 7 زمین کے حصے کو جتنا اس نے ناحق طریقے سے حاصل کیا تھا اس کو اس کے گلے میں مالا بنا کر ڈال دیں گے۔ روز قیامت سب آدمی پریشان ہوں گے۔ ایسے موقع پر جب برائیوں کا مالا ہو، گناہوں کا مالا اپنے گردن میں ہو، ہمارا گزارا یا ہم اپنے قدموں کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی سے بہت سارے سوال کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے پوچھیں گے کہ تیری زندگی میں یہ مال آئے تھے، تیرے اکاؤنٹ میں یہ مال آئے تھے، تو نے کہاں سے تو نے اس کو حاصل کیا، تو نے کہاں سے حاصل کیا اور تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ کمائی بھی حلال ہو اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کو جو بتلایا، ان میں یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا ہے۔ یتیم کے ساتھ ہر کمزور کو آپ جوڑ دیجئے۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کمزور ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی طاقتور اس پر ظلم کر کے اس کے جائیداد کو، اس کی زمین کو یا اس کے گھر کو ہڑپنا چاہتا ہے، وہ بھی اس وعید میں آ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی انسان کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرے گا، رشوت دے کر یا کسی غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، سب اس وعید میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مال کے معاملے میں بڑے حساس بنائیں، حلال روزی کمانے، حلال طریقے سے خرچ کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن اس محبت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، ہم صحیح طریقے سے کمانے والے، صحیح طریقے سے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین اس معاملے میں، اس آزمائش میں ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، حرام روزی سے دور رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔